أعوذ بالله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، مجھ سے پہلے بہت سے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا. ان اصحاب کے بارے میں جن کی خوش نصیبیوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے کونین کے تاجدار کے اس چہرہ پر انوار کو چوما ہوئے جس کے گھوڑے کی لگام جبریل تھاما کرتا تھا. وہ اصحاب کرام، ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کی خوش بختی کا کیا کہنا، ان کی بلند قسمتی کا کیا کہنا کہ جنہوں نے اس چہرہ پر انوار کو دیکھا کہ جس پر ایک نظر ڈالنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس اعزاز کے مستحق بنے کہ خدا نے ان دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جاؤ، تم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے، تم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، تم نے ان نگاہوں کا طواف کیا ہے، تم نے ان نظروں کو چوما ہے جنہوں نے مدثر و مزمل کے چہرے پر انوار کو دیکھا تھا. لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. لوگوں، میرا مقام یہ ہے کہ صرف میرے چہرے پر انوار کو پیار سے چھونے والی آنکھ ہی تو رب نے آپ کو حرام نہیں کیا، بلکہ صرف زندگی میں، پوری زندگی میں ایک دفعہ مجھ کو دیکھا، روز روز نہیں دیکھا، برس نہیں دیکھا، شب و روز دیدار نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک دفعہ دیکھا، جس نے اس دیکھنے والی پتلی کو دیکھ لیا، خدا نے اس کی جہنم کا جنت میں تبدیل کر دیا. اور صدیق تو 23 برس دیکھتا رہا ہے. تیرا مقام میں بیان کروں؟ تو نے، اور تو اکیلا ہی تھا، اور تو اکیلا ہی تھا جس نے خلوتوں میں بھی دیکھا ہے، تو تنہا ہی ہے جس نے جنتوں میں بھی دیکھا ہے، اور کسی کو تو جرأت ہی نہ ہوتی تھی نگاہ اٹھانے کی. کون تھا؟ اور علماء کرام، کائنات کے رب کی قسم ہے، اس ساری کائنات کی عظمت جو ہے وہ میرے نبی کے صحابہ سے ہے، اور میرے صحابہ کی عظمت جو ہے وہ رحمت کائنات سے ہے. لوگوں، صحابہ کا تذکرہ، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی منقبت، ان کی بڑائی، میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے تو کہا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر
رحمت کائنات کی مدح میں ثنا کے تمام راستوں سے گھوم پھر کر پلٹ آنے کے بعد کہا کہ تیری ثنا میں کر سکتا ہی نہیں. اور صحابہ ان کے بارے میں مجھ ایسا عاجز یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو بڑے مقام والا تھا جس نے کائنات کے تاجدار کو کہا تھا کہ مجھ سے تیری ثنا نہیں ہو سکتی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کی ثنا تو بڑی بات ہے, مجھ سے تو حضور کے ادنا غلام کی ثنا بھی نہیں ہو سکتی. اور غالب نے کہا تھا ثنا خواجہ بیضا گزاشتے, ہم نے اپنے آقا کی ثنا خدا کے ذمے چھوڑ دی. اور میں کہتا ہوں کہ میں نے نبی کے غلاموں کی ثنا کو بھی اپنے رب کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے. وہ جس نے خود کہا اور اس کی بلندیوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے میں راضی, صرف اللہ ان سے راضی. فرمایا والذین اتبعوہم باحسان, اور جو ان کے راستے پہ چل نکلا میں اس سے بھی راضی ہوں. ان کا مقام کیا؟ اور صدیق آج کا یہ اجتماع عظمت صحابہ کے عنوان سے, اور میں واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ کس کا تذکرہ کروں, صدیق کا میں تذکرہ کروں جس کا تذکرہ آسمان والا آسمانوں پہ کرتا ہے, میں اس کا تذکرہ کروں, اس کا تذکرہ, اس کی شان میں کیا کہوں جس کے بارے میں لوگ کے وحی نے کہا تھا کہ دنیا کہاں تک جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا, کہ ایک ہی دروازے سے انسان گزر سکتا ہے, لیکن ایک ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. اور نبی کے یار غار نے نگاہ اٹھا کے پوچھا آقا ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہوگا؟ جبریل مہر نبوت کا پاسمان پیچھے کھڑا ہے. کہا اللہ کے حبیب کہیے خدا کہہ رہا ہے ابو بکر تو ہوگا. نعرہ تکبیر, اور مولانا کہہ رہے تھے, عجیب بات انہوں نے کی کہ ہجرت کی رات رحمت کائنات, چھوڑو ان کی بات کو جو کہتے ہیں دشمن تھا, میں کہتا ہوں دشمن اس رات سارے کا سارا قبیلہ ہے بنو ہاشم, رسول اللہ کا قبیلہ, میرے آقا کا قبیلہ, میرے مولا کا قبیلہ مکے میں موجود ہے کہ نہیں؟ علی بھی موجود, علی کا بڑا بھائی عقیل بھی موجود, چچا ان کا بھی چچا, حضور کا اپنا چچا عباس بھی موجود. اور کیا کہوں, اور سنیا میں حضرت مولانا نیازی کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہوں شیعہ فرقو گنڈے کو تم نے بھی رواج دیا ہے. میں اگر سوچ کا ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. وہی باتیں بیان کرنے والوں, جھوٹے قصے تراشنے والوں, شیعہ روایات سے متاثر ہو کر سرور کائنات کی اصطلاحات کو بدلنے والوں, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی, روح قسم کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ. ہم نے اس ظلم کو غلط کمایا ہے, اصطلاحات ہم نے بدلی, مجھے معاف کر دو. خام مال شیعیت کو ہم نے فراہم کیا, ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. اور میں
اس فقیر کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ واقعی فقیر سبحانی ہے جس نے آج وقت کی اس نزاکت کا احساس کرتے ہوئے قرآن کی صورت پر عمل کیا. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ملامت گروں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کہ کل اس کو کہا جائے گا تو نے بریلوی ہو کر دیوبندی کو کیسے بلایا ہے. میں اس کو کہتا ہوں آج تجھے متنبی کے شعر کو پڑھنا چاہیے کہ مجھ کو ملامت کرنے والوں ملامت کر لو. میں بریلوی ہوں. میں نے وہابیوں کو اہل حدیثوں کو دیوبندیوں کو آج اپنی مسجد میں بلایا ہے تاکہ نبی کے ساتھیوں کے حضور دلہائے عقیدت پیش کیے گا. آج کاش یہ جذبہ پیدا ہو جائے. رومال دے دو. آج ہمیں ایسے ملامتیوں کی ضرورت ہے جو ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. اور عاشق تو ویسے ہی پرواہ نہیں کرتے. یہ سچا عاشق ہے. عاشق کیا اور ملامت کیا عشق اور کیا ملامت. گفتم ملامت اور لسان الغیب حافظ نے کہا تھا. آج وہابی سے صوفیوں کے شعر بھی ذرا سن لو. پھر اس نے کہا تھا احوال دوست دستا. میں نے کہا حکیم صاحب بتلاؤ محبوب کسے کہتے ہیں. کہا محبوب اسے کہتے ہیں من جودھا عذاب فی قربھا الملامہ. دور ہو تو دل تڑپتا ہے, قریب ہو تو لوگ پتھر لڑکاتے ہیں. پھر کہا خود تم ملامت عارت گر گرد دوست گردم واللہ نارا الہ حبا بلا ملامہ. لوگوں نے کہا محبوب کے کوچے میں نہ جاؤ, لوگ ملامت کریں گے. صوفی نے کہا جاؤ ملامت کرو کو کہہ دو کہ ملامت اور عشق دونوں اکٹھے نہیں ہوا کرتے ہیں. تم ملامت کرتے رہو, ہم عشق کرتے رہیں گے. آج ضرورت ہے ایسے ملامت کی. اٹھاؤ پیالہ. اور میں اس کو یقین دلاتا ہوں, اپنے بزرگ اپنے شیخ مولانا محمد حسین کو یقین نہیں دلاتا, اپنے دوست مولانا حافظ عبداللہ کو یقین نہیں دلاتا, اس فقیر سلطانی کو یقین دلاتا ہوں. سرور کائنات کی سیرت کا جلسہ ہو, محمد کے غلاموں کی بارگاہ میں نور خانی کا مرتبہ ہو, سرور کائنات کے صحابہ کی عظمت کی بات ہو. کسی اہل حدیث کے واسطے کی ضرورت نہیں. مجھ کو خط لکھو, میں سر کے والا ہوں گا. آج ضرورت ہے بات. اور ہم بھی عاشق ہیں, دل جلا ہوا ہے. کہتے صرف یہی ہے قریب آ جاؤ دل تبدیل کرنے. دور رہتے ہو تو باتیں کرتے ہو, ذرا آج قریب آ کے تو دیکھو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, پھر دیکھتے کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو. کعبے کے رب کی قسم ہے آج اگر یہاں فتنہ قدر صحابہ موجود ہے تو اس وجہ سے موجود ہے کہ محمد کے غلام بچے ہوئے ہیں, صحابہ کے مداح بچے ہوئے ہیں. بدرنا آج اکٹھے ہو کر عمر کا نام لے. شیطان اسی طرح بھاگے گا جس طرح محمد کے زمانے میں بھاگا کرتا تھا. نام لینے والا تو کوئی نام لینے والا تو کوئی آئے تو صحیح, پیالے کو اٹھائے تو صحیح, پھر ہم دیتے ہیں. لیکن ظرف و بادہ خاص دیکھ کے دیتے ہیں. ظرف کتنا ہے لینے والے کا. آج ہم جو آج یہ بدقسمتی کی انتہا ہے. آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں عظمت صحابہ کے موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان کا مقام ہے, اور ان کا مقام کس کا مقام, اس کا مقام سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے مقام کا تذکرہ آسمانوں والا عرشم اللہ پہ کر رہا ہے. سرور کائنات کیا بات کہوں اور کیا نہ کہوں. موضوع اتنا طویل اور اتنا پیچدار ہے اور وقت اتنا لمبا ہو گیا ہے. میں تو سوچ رہا تھا جب آواز دی
کہ مجھ تک کب ان کی بدبو میں آتا تھا دور جان، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. میں تو ایک آج باری نہیں آئے گی. بڑی مشکل سے پہلے خطیب کو چھڑایا ہے، سیکٹری سے مقرر بن گیا ہے. تو نے کہا میں بھی ذرا مسئلہ ہی ایسا ہے. جوش ایمان کی علامت. اور میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو صرف ہوش ہوش کی بات کرتے ہیں، اور ہوش ہوش کی بات ہمیشہ بے ہوش کرتے ہیں. خود بے ہوش ہوتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں ہوش میں آؤ. کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم بھی بے ہوش ہوگی تو اسلام آباد کی کرسی باقی. آج سارے لاہور میں چاروں طرف سے پولیس ہی پولیس. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کل وہ بارڈر پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا لڑائی ہو رہی ہے کل کے. میں نے کہا کہاں؟ کل کے گھر مالی کا بلکہ ہو رہا ہے. یہ ان کا بارڈر ہے. اسد علیہ وفی الحروب نعمت. اپنوں کے لیے نبی کے صحابہ کا رب نے تذکرہ کیا، اپنوں کے لیے نرم، غیروں کے لیے گرم. اور امیر المومنین ضیاء الحق کے سپاہی اپنوں کے لیے گرم، افغانستان کے لیے نرم. روس کے روزانہ جہاز بمباری کرتے ہیں، منہ نیچی ہے. اندرا گاندھی کا سپوت روز دھمکیاں دیتے ہیں، منہ نیچی ہے. مولانا نیازی ذرا ڈنڈا ہلاتے ہیں، منہ اونچی کر دیتا ہے. منہ بھی بڑی ہوشیار ہو گئی ہے، اتنی ہوشیار کہ اپنی عزت کے لیے. ابھی ایک قرارداد پیش کر رہا تھا، ڈاکے بڑے ہو گئے ہیں، چوریاں بڑی ہو گئی ہیں. کیوں نہ ہو؟ 99% پولیس تو 4 آدمیوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور 1% پولیس 10 کروڑ آدمیوں کی حفاظت. ان 4 آدمی، ان میں سے ایک آدمی آتا ہے جس کا منہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ٹوٹا ہوا بڑا ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت ہے ہمارا وزیر اعظم. میں نے کل کہا تھا اگر شیشہ دیکھے تو شیشے میں پرانے پڑ جاتے ہیں. شیشہ کہتا ہے اتنا خوبصورت، یہ حسن یوسف کہا گیا. ہم نے ساری عمر میں اس طرح کا وزیر اعظم کو یہ دیکھا چھٹا ہے کچھ جیسا ہوتا ہے. اور اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے بڑی پرست، اور جن کے لیے کائنات بنی ہے ان کے اوپر سیاہ والے چھینٹے دیتے ہیں. کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، وہ کسی کا کچھ نہیں لگتے. بڑے دینداری کے دعوے، کعبے کے رب کی قسم ہے. سن لو، جو صدیق و فاروق و ذوالنورین کی عظمتوں کی پاسداری نہیں کرتا، علی و معاویہ حسنین کی عزتوں کی پاسداری نہیں کرتا، رضوان اللہ علیہم، عرش والا پھر اس کی عزت کی بھی پاسداری. چاہے دن ڈنڈا چلاتا ہے پھر کتا کتا کرتے جاتا ہے. تم نے کیا جانا، تم نے کیا سمجھا؟ اور عجیب بات ہے، حضرت مولانا نیازی نے تذکرہ کیا تھا اشارتاً. آج کے واقعات کو دیکھ کر شیخ سعدی کی حکایت یاد آتی. ایک بستی میں گئے، ساری بستی کے کتے شیخ سعدی کو دوڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے دوڑے. شیخ سعدی بڑے پریشان ہوئے، کتے ہی کتے. ان کو ہٹانے کے لیے، مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا. 2-4 کتوں نے کاٹ بھی لیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں رات عجب بستی میں گیا کہ جس بستی کے کتے کھلے ہوئے پتھر بنے ہوئے تھے. آج ہم کو بلایا جاتا ہے، ہم کو کچہریوں میں کہا جاتا ہے امن و امان قائم رکھو. ہم کو جن کے نزدیک علی حیدر کی شان اقدس میں بات کرنے والا ایمان سے آ رہی ہے، ہم کو بلایا جاتا ہے. حسنین کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان سے خالی ہے، ہم اس کو ایمان سے بلاتے ہیں، ہم کو بلاتے ہیں. پتھروں کو بھر رہے ہو گئے خدا کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا اس صدیق کی بات کہ رسالت میں دشمنوں سے پناہ لینے کے لیے بنو ہاشم کے سارے گھرانے میں سے کسی کو منتخب نہیں کرتے. چچا موجود ہے، یہیں سے بات چلی تھی نا. ہم نے اصطلاحوں کو بدلا. علی موجود، علی کے بڑے بھائی عقیل موجود،
ان دونوں کے اور حضور کے اپنے چچا عباس موجود، اور دوسرے چچا یہ تھی بات، کون سے چچا؟ جو سید الشہداء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ سید الشہداء کس کا لقب ہے؟ ہم نے بدلے ہیں لقب، ہمیں محمد کا دیا ہوا لقب پسند نہیں، اپنے دیے ہوئے لقب۔ ہم نے تاریخ کے چہرے کی ضیاء بدلی ہے، ہم نے ظلم کمایا ہے، ہم نے قصے کہانیوں سے متاثر ہو کر، سیاہ پراپگنڈے سے متاثر ہو کر سرور کائنات کے فرامین مطلقہ اور واضح اور صحیح پر روگے ڈالی کی۔ سرور کائنات نے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا؟ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی، شیر خدا ہے، وہ موجود ہے، اس کے گھر نہیں گئے۔ کس کے گھر گئے؟ اور مجھے معاف کر دو، میں کہاں کہتا ہوں، خود جا ہی نہیں رہے، عرش والا لے جا رہا ہے، اس کی اپنی حرکت تو اپنی حرکت ہے ہی نہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں۔ چلیے، حضرت نے بیان کیا تھا دروازے پہ دستک دی، صدیق باہر نکلے، کونین کے تاجدار سامنے کھڑے ہیں، ہائے خوش نصیبی ان کی دیکھا چاہیے، آج ان کے اپنے گھر کے دروازے پہ چاند اتر آیا ہے۔ کبھی کسی نے آسمان کے چاند تو کسی کی چوکھٹ تک دیکھا ہے؟ آج صدیق دیکھ رہا ہے کہ سرور کائنات جبریل کے جلوہ میں صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کونین کے تاجدار کیسے آئے؟ ہجرت کا حکم ہوا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ امرنی ان ترافقنی فی هذه السفرہ۔ اور یہاں ایک ہی بات سن لو، پھر لمبی باتیں کبھی بعد میں ہوگی، پہلے یہ ہمارا وقت کھا گئے ہیں، خدا ان کو سمجھے اس مولوی صاحب۔ سن لو کہ شاید بقیاد عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم۔ رحمت کائنات نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے، یاد رکھنا میری بات کو، شاید پہلے کسی سے نہ سنا ہو۔ امام کائنات نے، فخر موجودات نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے، ان سب سفروں میں سے آقا کے دو سفر سب سے مقدس ہے، سب سے مقدس، سب سے عظیم پر، سب سے بالا پر، سب سے بہتر۔ ایک سفر آسمان کا، دوسرا سفر زمین کا، یاد رکھنا میری بات، ایک سفر آسمان کا، دوسرا سفر، یہ سارے سفروں میں سے دو سفر سب سے اعلیٰ، ایک سفر معراج کا آسمانوں کا اور ایک سفر مدینے کا۔ ان دونوں اعلیٰ سفروں کے لیے اللہ نے نبی کے ساتھی بھی اعلیٰ مہیا کیے۔ آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کا سردار جبریل مقرر ہوا، اور زمین کے سفر کے لیے زمینوں کا سردار صدیق اکبر منتخب ہوا۔ تکبیر! جو مقام جبریل کا ملائکہ میں ہے، وہی مقام صدیق کا امتوں میں ہے۔ وہ نوریوں کا سردار، یہ خاکیوں کا سردار اس کے جلوہ میں جا رہا ہے۔ کس کا تذکرہ کرو؟ اس صدیق کا۔ اور میرا ایمان، باتیں کرتے ہو ایمان کی، لمبی ہو جائے گی بات، پھر عمر کا تذکرہ کروں۔ وہ عمر ناطق وحی نے جس کے بارے میں کہا ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، لوگوں گواہ ہو، خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ سورج
سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اس عمر کا تذکرہ کرو جس کے بارے میں ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے ينزل من بيتنا ولكن ينزل على راج عمر. قرآن اترتا ہمارے گھر کے آنگن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. یا ذی النورین کا تذکرہ کرو اور ذی النورین کا اور ذی النورین کا اور ذی النورین کا جس کو نبی نے 2 بیٹیاں تھیں اور جس کو یہ مقام ملا کہ روئے زمین پر کسی نبی کے امتی کو یہ مقام نہیں ملا کسی کو بھی. جاؤ آدم سے لے کر رسول اللہ تک ایک ایک نبی کی زندگیوں کو اٹھاؤ. کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس کو کسی نبی نے 2 بیٹیاں دی ہو. کوئی ایک دکھا دو. اور وہ مقام ملا کہ جب دوسری بھی فوت ہو گئی عثمان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. عثمان نے نگاہ اٹھائی. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک بیوی کی جدائی کا غم, ایک رسول کی لختے جگر کے فراق کا غم. کہ کل میرے گھر میں اس کی دختر تھی جس پہ صبح مساء جبریل آتا ہے. نگاہ اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کونین کا تاجدار کھڑا ہے. فرمایا عثمان غم نہ کرو, تم نے محمد کے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا, تم نے میری بیٹیوں کو اتنا خوش رکھا, تو نے میرا دل اتنا ٹھنڈا رکھا کہ کعبے کے رب کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے دے دیتا, انکار نہ کرتا. وہ عثمان جاؤ پھر آج ایک بات سنتے جاؤ. نبی کا ہر صحابہ گوہر تابدار ہے لیکن ہر ایک کو رب نے کچھ ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو دوسرے کو نہیں دی. یہ تنہا عثمان ہے. تاریخ عالم کو اٹھاؤ, میرے نبی کی سیرت کو بھی, پہلے نبیوں کی سیرت کو. کوئی کونان میں ایسا بھی ہے جس کو ایک موقع پہ کھڑے ہو کے کسی ناطق مہینے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو؟ اور میرا ایمان یہ ہے کہ نبی جس کو ایک دفعہ جنتی کہہ دے, کعبے کے رب کی قسم ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو جہنم میں نہیں لے جا سکتی. اور یہ اس کو نبی نے 1 مرتبہ نہیں کہا. جیسے اسرا کے موقع پر کون ہے جو 100 اونٹ رب کی راہ میں قربان کرے, محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا. دیکھنے والوں نے دیکھا, اٹھنے والا اگر کوئی ہے, جنت کی خلعت فاخرہ پہننے والا کوئی ہے تو ذی النورین ہے. محمد کا داماد اٹھا. کائنات کے امام نے کہا بیٹھ جاؤ, کوئی اور ہے جنت لے لے تو اونٹ دیکھے. عثمان اور جنت کا نام سنے اور پھر پیچھے رہ گئے. کہا کہ اونٹ اور قربان ہے. آقا نے کہا کوئی اور ہے, عثمان پھر کہا میں تیار ہوا. 7 مرتبہ حضور نے جنت کی بشارت دی, 700 اونٹ قربان کی. اب ذرا ایک بات سن لو, نکتہ بینو اور نکتہ چینو مجھے معاف کر دو. کونین کا تاجدار ممبر سے نیچے اٹھا, اس نے کہا عثمان جنت کے انتظار کے لیے موت کی ضرورت نہیں, آؤ محمد آج تجھ کو اپنی آغاز میں لے کے جنت کا نظارہ کروا دیتا. یا عثمان کبھی جنت علی دیکھ رہا ہے, صدیق دیکھ رہا ہے, فاروق دیکھ رہا ہے, طلحہ دیکھ رہا ہے, زبیر دیکھ رہا ہے کہ عثمان کھڑا ہے, جنت چل کے آ رہی ہے. کٹ یا عثمان کبھی جنت, عثمان موت کا انتظار نہ کرو, آؤ زندگی میں جنت کو سینے سے لگا لو. کٹ یا عثمان. اور سجدہ شکر ادا کیا. کہا آقا
7 مرتبہ مطالبے کے ساتھ تو اونٹ دیا ہے، ایک تو گھوڑا شکرانے کے طور پر دے رہا ہو. کس بات کا شکرانہ؟ جنت دیکھ لی تھی. اور کس بات کا شکرانہ؟ جنت دیکھ لی تھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم یہ جنتی گا کٹ کٹ جاؤ. انی اشہد لک، اس کا تذکرہ کروں کہ اس کا، اور اس کا کروں کہ اس کا، کہ ان تینوں کا، کہ دونوں جن کے بارے میں خطیب پاکستان کہہ رہے ہیں انا و ابو بکر و عمر. انا، ہائے رب کے رسول نے تو انا اور ابو بکر کہا، اور اللہ نے کیا کہا؟ کہا یہ اللہ کی غیریت کی بھی ضرورت نہیں. قل لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے صدیق اور مجھ کو ایک کر کے یہ کہا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں تم الگ الگ نہیں، تیرے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ یہ نہیں کہا. کہا تم اکٹھے، اکٹھوں کے ساتھ. ان تینوں کا تذکرہ دونوں. ہائے محبت ہو تو یہ ہو. مل کے کہتے ہیں آقا کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو رشتہ ڈھونڈو. ہائے اس کو کہتے ہیں نا محبت، کہ یار کے گھر کی چوکھٹ کی بھی نگہداری ہو، اس کے گھر کا بھی خیال. کہا رشتہ تو ڈھونڈ لیا. صدیق اور فاروق رشتہ ڈھونڈا، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں. آقا عشاء کی بات کا وقت، نماز کا بعد، لوگ سو گئے. حضور باہر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ دونوں ستارے کھڑے ہیں. کل چاند ان کے دروازوں پہ اترا تھا، آج چاند کی چوکھٹ پہ ستارے اتر آئے ہیں. کہا آج کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ جوان ہو گئی ہے، ان کا رشتہ لے کے آئے. کہا کس کے لیے؟ کہا جس کے لیے تم مانگو گے میں انکار نہیں کروں گا. کہا اللہ کے حبیب ہماری سفارش قبول کیجیے گا. فرمایا صدیق و فاروق کبھی تمہاری بات رد بھی کی ہے؟ چشمے پلٹ نے یہ تو دیکھا ہے کہ محمد نے کسی کی بات کو ٹھکرایا ہو، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ صدیق کی بات کو ٹھکرایا یا فاروق. اور جب دونوں اکٹھے ہیں ٹکرانے کی بات ہی نہیں ہے. میں تمہاری نہیں ٹھکراتا، رب میری نہیں ٹھکراتا. تم کہو تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی کے لیے آئے ہیں رشتہ مانگنے. یا رسول اللہ کس کے لیے آئے ہیں؟ علی کے لیے رشتہ مانگنے آئے. نبی نے چہرہ اٹھایا اور ظالموں اس کا نام لے کے ان کو گالیاں دیتے ہیں. نام اس کا، گالیاں ان کو. تو ان کی محبت اس سے اور اس کی محبت ان سے. ان کا عالم یہ ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا یہ اس کے لیے کائنات کے امام کی لخت جگر کا رشتہ مانگ رہے ہیں. اس کو تکلیف دینا بھی گوارا نہیں. ہم جو ہیں آقا نے دیکھا، فرمایا ابو بکر عمر تمہاری بات کبھی رد نہیں کی، فاطمہ سے پوچھے. کہا یا رسول اللہ ہم نے سوال ہی کر لیا ہے، تب تک دروازے سے نہیں جائیں گے جب تک خیر نہ پڑ جائے گا. ہائے آقا اندر گئے. اور مزے کی بات کیا ہے، روایت میری نہیں تیری، انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. تو اپنی تاریکیوں کو دور کر لو، اندھیروں کو دور کر لو. کیا کیا بادلوں میں لپٹے ہوں. مناقب شاہ اشوق کی کشف الغمار کی کتاب تمہاری بات ہماری. کہا پوچھ لیجیے آقا. آقا چلنے لگے. صدیق نے ڈرتے ڈرتے کہا سیدی و مولائی. سرور کائنات نے پلٹ کے کہا ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہماری بیٹی فاطمہ کو یہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ ابو بکر عمر سفارش لے کے آئے. جانتے ہیں کہ فاطمہ بھی جانتی ہے جس کی سفارش میرے باپ نے رد نہیں کی میں کیسے رد کر دوں گی. کہا آقا اتنی سی گزارش ہے، فاطمہ سے پوچھتے ہوئے ہماری سفارش کا تذکرہ کر دیجیے گا کہ ہم نے کہا. آقا نے بات کی. فاطمہ نے لب کشائی
صفائی کے لیے الفاظ کو بھی اپنے منہ سے جدا نہیں کیا کہ آقا نے فرمایا فاطمہ میں جانتا ہوں تو کیا کہے گی، علی کے فقر کا تذکرہ کرے گی، غربت کا، میں جانتا ہوں، لیکن فاطمہ دیکھ لو تیرے محمد کا یار واہ آیا ہے تبارک لے کر، تیرے بابا کا ساتھی آئے ہیں، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ بابا جن کی سفارش کو تو نے کبھی رد نہیں کیا تو تیری لگتے کی ان کی سفارش کو کیسے رد کر دے؟ نبی ہنستے ہوئے آئے، فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے رشتہ منظور کر دیا ہے، لیکن باپ ہی تو تھے نا۔ کہا صدیق و فاروق کہاں سے پیسے لے گا، جہیز کہاں سے، مہر کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اکیلے تو نہیں آئے، پیچھے عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اکیلے تو نہیں آئے، اب ذرا منظوری سے نوازیے تو صحیح۔ پیچھے وہ بھی موجود ہے جس کی جود و سخا کو دیکھ کر رب نے ایک مقام پہ جنت کی 8 مرتبہ بشارت دی تھی، وہ بھی تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آقا نے کہا جاؤ پھر مجھے منظور ہے، خوشی سے آئے، علی کے دروازے پہ دستک دی، دل دھڑک رہا ہے، یاران نبی گئے ہیں، نہ جانے کیا جواب آیا۔ جاتے ہوئے کہا تھا ابو بکر عمر نہ ہی سوال کرو تو اچھا ہے، اور انہوں نے جب پوچھا تھا کیوں نہ کرے، کہا ایک نبی سے رشتہ تو ہے، اگر نبی نے انکار کر دیا کہیں عمر بھر کے لیے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ اور صدیق و فاروق نے اس اعتماد سے کہا تھا کہ ہماری کہیں ہی بات نبی رد کر دے، اور فاروق کو یہ بھی مانتا کہ میری کہیں ہی بات تو عرش والا بھی رد نہیں کرتا ہے، میری کہیں ہی بات تو عرش والے نے کبھی رد نہیں کی، تو یہ تو عرش والے ہی کا تو نبی ہے، اگر یہ کبھی بھولے سے کہہ بھی دیا کہ نہیں دیتا تو پھر عرش والے کو منا لیں گے، وہ خود منوا لے گا۔ اعتماد کا عالم دھڑکتا ہوا دل سے دروازہ کھولا، سامنے نبی کے یاروں کو مسکراتا ہوا دیکھا کہ وہ آئے ہیں جن کے سوا کبھی آنکھ بھر کے نبی کا چہرہ دیکھنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی ہے۔ ایک مزے کی بات کہہ دوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا نام نقشہ آیا ہے نبی کا، یا صدیق سے آیا ہے یا فاروق سے، علی سے کوئی بات نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا تو گھر میں پڑا، گھر میں بڑا، گھر میں جوان ہوا، نبی کی صورت تو بتا۔ کہا اس جلال والے چہرے کو دیکھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ضرورت صدیق و فاروق کے سوا کس نے تھی کہ نبی کے چہرے کو دیکھے؟ اور لوگ تو اگر نبی پانی کے چشمے پہ بیٹھا ہوا ہوتا تو پیچھے کھڑے رہتے تھے کہ اب سے زمین نظر آئے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ ضرورت کس کو تھی کہ سامنے آ کے دیکھ سکے؟ کوئی ضرورت تھی؟ کون ہے جو دیکھے آئے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر؟ ضرورت کس کو تھی کہ سامنے آ کے دیکھ سکے؟ کوئی ضرورت تھی؟ کون ہے جو دیکھے اور اس کو دیکھے جس کو حسان نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لوگوں کو رب کل کہہ کے پیدا کرتا رہا، تجھ کو رب اپنے ہاتھ سے دور کر بناتا رہا۔ اس کو کون دیکھے؟ کون دیکھے؟ اس کو کون دیکھے جس کو جابر نے ایک کام بڑی ہاتھ میں دیکھ کے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ چاند سے تجھ کو تشبیہ ہوں، کعبے کا رب گواہ ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ کون دیکھے اس کو؟ علی آئے، دیکھا اپنے نبی کے یاروں کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا، دیکھا تو تاریک رات میں چہرہ ابو بکر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ علی جلدی سے پوچھتے کیا خبر لائے؟
کہاں مبارک ہو تیرے ساتھ فاطمہ کا رشتہ کرا ہے، رشتہ کرا ہے. رو پڑے. کہا آقا نے رشتہ تو دے دیا لیکن گھر میں تو گوریاں بھی نہیں ہے. محمد کی لخت جگر آئے گی، شہزادی کائنات آئے گی اور اس کے نیچے بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں ہے. میں تو بوت واب ہوں، مٹی پہ سونے والا. کیسے ہوگا؟ کہا گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اپنی لڑنے کے وقت پہننے والی زرہ اٹھا کے لے آئے. کہا کہ کعبے کے رب کی قسم یہ ایک تلوار ہے، یہ تلوار کے بچاؤ کے لیے یہ زرہ ہے اور کچھ بھی نہیں. کہا زرہ ہمارے والے کر، ہم کوئی تلاش کرتے ہیں. وہی باب عثمان پہ دستک دی. ہائے ہائے، جود و سخا کا مالک جاگ رہا ہے. جہاں کوئی لایا تو صحیح. قصے کہانیاں بیان کرنے والے سنیو، تم بھی قصوں پہ قصے سنانے والے سنو. آج کون ہے جو ذی النورین کا تذکرہ کرے؟ اس سے بڑا مضمون بھی کائنات میں کوئی ہے؟ رب گواہ ہے، وقت اجازت دے اور میں سنانے والا ہوں تو کائنات ضرور برسائے عثمان کی مظلومیت پہ. عثمان جیسا مظلوم کیا 1400 برس گزرنے کے باوجود آج تک مظلوم ہے. کوئی اس کی بارگاہ میں سنا جو شیعہ پراپیگنڈا سے محصور ہو کر محروم ہو کے عثمان پہ کھینچے دیتے ہیں. اس نے یہ کیا وہ کیا، اور عثمان نے وہ کچھ کیا جو کائنات کے کسی نے نہیں کیا. باتیں کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، جاؤ. تم نے عثمان ایسا شخص نہیں دیکھا ہے کائنات رضی اللہ تعالی. بات کرنا، کرسی پہ بیٹھ کے قلم چلانا بڑا آسان ہے، محمد کے قدموں کو اپنی آنکھوں میں سمونا بڑا مشکل بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. لوٹنے والوں کو کیا پتا ہے کہ لٹانے والے کیسے ہوتے ہیں. تم لوگوں کی کھالیں اتارنے والے، تمہیں کیا پتا ہے کہ اپنی کھال کو نبی کی راہوں میں بچھانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ چیٹے دینا کوئی بڑی مشکل بات ہے. جاؤ کوئی عثمان جیسا لا کے دکھاوا. چشمے فلک نے ایسا ثبوت نہیں جنا ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا میرے ذی النورین تیرا مقام کیا ہے. اس رحمت مجسم نے کہا تھا جس کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا جس نے نبی کو گالی دی تھی، قرآن نے نقل کی تھی لَيُخْرِجَنَّ الْعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَ. اور پھر اس کا بیٹا آیا اور اس رحمت کائنات کو کہا آقا تجھ کو گالی دینے والا میرا بابا مر گیا ہے. کائنات کے رحمت نے اپنے کرتے کو اتار کے دیا، کہا جس کا تو بیٹا ہے میں اس کے لیے اپنا کرتا دینے کے لیے تیار ہوں، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار. کیوں حضرت تیار ہو گئے کہ نہیں؟ اور ذی النورین یہ صرف تیرا مقام ہے. سن لو علماء اہل سنت، سن لو روئے زمین پر یہ مقام صرف عثمان کو ملا کہ وہ رحمت مجسم جس نے اپنے گالی دینے والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آمادگی ظاہر کر. اگر عرش والا نہ روکے تو حضور رکنے کے لیے تیار. عمر کو بھی کہا کہ نہیں رکتا، کہا کہ نہیں، کہا نہیں رکتا، جاؤں گا پڑھوں گا. عرش والے نے روکا تو رکے. اتنا نہیں، اتنا قریب. اور جب ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے ایک کا جنازہ لایا گیا، شفیع المذنبین کو بلایا گیا، جنازہ سامنے رکھا گیا. حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا فلان ابن فلان. جس پہچانی پہ کبھی سلوٹ نہیں پڑی اس پہ سلوٹیں پڑ گئی. کہا یہ وہی ہے جو میرے عثمان کو برا کہتا تھا. لوگوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. رحمت کائنات نے کہا اٹھا لو، جو میرے عثمان کو برا کہتا ہے محمد اس کا جنازہ نہیں بڑھائے گا.
کرتے ہو؟ اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو جس کے خون کے انتقام کے لیے محمد نے خود بیعت کی ہے، خود بیعت کی، خود بیعت کی عثمان کے لیے. ساری کائنات محمد کی بیعت کرے اور محمد عثمان کے لیے بیعت لے. عثمان، اور جب عثمان کے لیے بیعت لی گئی، بیعت تو پہلے بھی بہت دفعہ لی گئی، جب عثمان کے لیے لی گئی رب کو اتنا پیارا ہے، کہا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے قسم اٹھائی تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ عثمان کا مقام ہے. کبھی فقیر سلطانی میری تقریر کروانا اس موضوع پر، پھر دکھاؤں گا تیرے بریلویوں کو کیسے رلاتا ہوں، دکھاؤں گا تجھ کو پھر ان کے عشق کو کیسے جماتا ہوں. یہ محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بات کرتے ہو؟ شرم کرو. اگر بات کرنے والے کا نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا تو بات کرنے والے کو حوض کوثر سے پانی کیسے پلائے گا؟ سوچو تو صحیح. اور جس کو اس نے پانی نہ پلایا وہ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم میں چلا گیا، اس کا کیا بچا ہے؟ مولانا وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی 50,000 سال کی پیاس برداشت کرے گا؟ مولوی تو 5 منٹ کی پیاس برداشت نہیں کرتا. حضرت نے پورا یہ کیا ابال رہا ہے، جگ پانی کا ساتھ رکھا ہوا ہے. کیسے انتظار کرو گے 50,000 سال؟ سورج تباہ ہاتھ پہ ہوگا، زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور عثمان کی مدح کرنے والے آئیں گے، آقا کچھ بھی نہیں ہے پاس، تیری 2 بیٹیوں کے تاجدار کی عزت کی حفاظت کرتے رہے ہیں. آقا کہے گا میرے ان دیوانوں کو آتے دو جو میرے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرتا رہا، آج محمد اس کو رب کی چوکھٹ پہ پہنچا کے آئے گا. تم بھی آنا، تم قدح کو لے کے آنا، ہم محمد کے غلاموں کی مدح کو لے کے آنا. کہ اللہ گنہگار تو بہت تھے لیکن تیرے نبی کے صاحب کے بارے میں کبھی نہ گفتگو کی نہ سننا گوارا کی. اور عثمان دروازے پہ دستک دی، عثمان باہر نکلے. نبی کے یاروں کیسے آئے ہو؟ اتنی بات کہ عثمان ایک کام پڑ گیا ہے، پوری بستی میں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا. ہائے پوری بستی میں تیرے سوا آج ہی نہیں، مسجد کے بنانے کے دن بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، ڈیرے روما کے خریدنے کے دن بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا. جیسے اس
کی تجہیز کے موقع پر بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا. کون ہے؟ آج تو پہلا موقع ہے, اس کو آزمایا ہوا ہے. تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا. کیسے آئے؟ نبی کی بیٹی کا تیری سالی کا نکاح ہے. کیا میرے لیے آئے خدمت؟ علی سے رشتہ طے ہو گیا. سبحان اللہ, خوش ہوئے. کہا مبارک. کہا مبارک تو ہے لیکن علی کے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک لوہے کی زرہ لے کے آئے تھے. تو اس کو خریدنے اتنے پیسے دے دے کہ نبی کی بیٹی کا شادی ہو سکے. 5 روپے کی زرہ دے دو. 5 روپے 2.5 روپے مہر کے رکھ لیں گے, 2.5 روپے کا سامان خرید لیں گے. ہائے, پھر ذوالنورین کو ذوالنورین کون کہے؟ کہا زرہ کے لوہے کے کڑے گنتے جاؤ, مجھ سے سونے کے دینار گنتے جاؤ. نبی کی بیٹی کی شادی, علی کی شادی, لوہے کے کڑے گنتے جاؤ, ادھر سے سونے کے درہم و دینار گنتے جاؤ. 500 400 چہرہ چوب اور اربنی لکھ کے 400. کہا یہ 400 قیمت 100 روپیہ زیادہ کیونکہ علی کی زرہ ہے. چلنے لگے. فاروق نے کہا جلدی نکل چلو, کہیں سودا کینسل ہی نہ ہو جائے. جلدی چلو, جلدی سے کرو. عثمان نے آواز دی رک جاؤ. فاروق نے کہا میں پہلے ہی کہتا تھا جلدی چلے. صدیق نے کہا رک کے پوچھو تو صحیح کہتا کیا ہے. کہا نبی کا یارو اتنی جلدی, ایسی کیا جلدی ہے؟ کہنے لگے کہتے ہیں کہ جلدی سے جا کے علی کو خوشخبری دے. کہا خوشخبری دیتے ہوئے میری طرف سے شادی کے تحفے کے طور پر یہ زرہ بھی دے دینا, یہ زرہ بھی دے دینا اس کو. کہنا یہ نبی کے یار نے زرہ تیرے لیے تحفے کے طور پر دے دیا, جاؤ. اور پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. شیعہ مورخ لکھتا ہے, حضرت ذرا میری طرف خدا کے لیے ایک دفعہ دیکھیے. شیعہ مورخ لکھتا ہے نبی کے یار دونوں 500 دینار لے کے علی کے گھر گئے. علی مبارک ہو, ایک رات میں اس والے نے تیری شادی کا سارا بندوبست کر دیا, رشتہ بھی قبول, پیسے بھی مہیا. کہا میں نہیں لیتا, پھر میرے آقا کے پاس ہی لے جا. دونوں رات کے وقت پہنچے. ذرا دیکھنا میری طرف. شیعہ روایت کے لفظ ہے, سرور کائنات بیٹھے ہوئے, صدیق آ گئے, دروازے پہ دستک دی. آقا پھر پار کہا کہاں بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ رشتہ بھی منظور, جہیز کے لیے پیسے بھی تیار, مہر کے پیسے بھی تیار. فرمایا کیسے؟ صدیق نے پیسے اٹھائے اور نبی کی جھولی میں رکھے. آقا یہ پیسے سونے کے سکے؟ کہا کہاں سے لائے ہو؟ ہائے, جبریل پیچھے کھڑا بتلا رہا ہے. کہا تیرے ذوالنورین کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اور کون ہے؟ سننا چاہا علی کے پاس کہاں سے آئے؟ کہا آقا یہ ماجرا ہوا. روایت کے الفاظ, نبی نے پیسے پکڑے, سینے سے لگائے. سینے سے لگائے کیوں؟ ہائے, کبھی یاد ہو کسی ماں کو جب اس کا بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آئے, ماں لاکھوں میں کھیلتی ہو, لیکن جب بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آتا ہے تو بیٹے کی محبت کی وجہ سے ماں پیسوں کو چومتی ہے, آنکھوں سے لگاتی ہے. پیسوں کی محبت نہیں, جس کے ہاتھ لگے ہیں اس کی محبت ہے کہ میرا لخت جگر کما کے آیا ہے, یہ میرے بیٹے کے پیسے. دکھاتی پھرتی ہے محلے والوں کو, میرے چاند کی پہلی تنخواہ آئی. پہلے بھی پیسے مولانا دیکھے ہوئے, پہلے بھی پیسے دیکھے ہوئے. پیسوں کی محبت نہیں, جس نے بھیجا ہے اس کی محبت. حدیث کے الفاظ روایت شیعہ روایت کے, بارہا پلٹا, بارہا پیسوں کو الٹا پلٹا. فرمایا صدیق شادی کا پیام بھی تم لے کے آئے, رشتہ منظور بھی تم نے کروایا, اور علی کے لیے پیسوں کا بند اپنا کا جہیز لے کے آؤ. اب جہیز بلال کو سونپ دیجو. شیعہ روایت کے پاس سننی بھی, لیکن ہم اپنی بات کبھی کرتے ہی نہیں. جب لوگوں کی بیگانوں کی بات آتی ہے تو پھر کتاب بیگانوں کی. سن لو, جاؤ نبی کی بیٹی کے لیے بستر بھی وہ بنا جو صدیق نے پسند کیا, اور شوہر بھی وہ بنا جس کو صدیق نے پسند, گھر والا بھی وہ بنا جس کو صدیق و فاروق نے پسند کیا, اور گھر بھی وہ بنا جس کو صدیق و فاروق نے جہیز کا مال تیار کیا. علی کے پاس کہا جاؤ اب تمہیں مبارک, نبی کو تکلیف نہیں دینی, تم جاؤ اپنے چچا کو ساتھ لے جاؤ, شادی کے لیے جاؤ. ہائے اربن لکھتا ہے, اور یہاں ابن بابوے
نبی نے کہا کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے نکاح کے لیے آیا ہوں. کہا فاطمہ کے نکاح کے لیے برات لے کے آئے ہو, شادی کے گواہ کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ گواہ چچا اور بھائی. کہا سن لے, فاطمہ کی شادی کے گواہ نہ تو نے بنانے ہیں نہ محمد نے, ان کو مقرر کیا ہے آسمان والے نے. اور کہا ہے آسمان والے نے فاطمہ کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ابو بکر کی, عمر کی اور عثمان کی گواہی نہیں کرتی ہے. اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک صدیق نہ آئے, فاروق نہ آئے اور کس کس کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک ایک کا کہ ان تینوں کا. اور یہی سبب تھا کہ جب یہ تینوں چلے گئے اپنے رب کے پاس, ملائے اعلیٰ میں منتقل ہو گئے. علی کے گھر بیٹا ہوا. حسنین کی والدہ کے زمانے میں کوئی شادی نہیں کی جب تک سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی. علی مرتضیٰ نے کوئی دوسری شادی, ان کی وفات کے بعد پھر شادی کی, پھر بیٹا ہوا, پھر پہلا بیٹا حسنین کے بعد 11 کیا کتابیں, 11ویں کو جو مانتے ہو اگر میں 12 بھی گنوا سکتا ہوں. 11 کتابیں سیاہ کی, 12ویں نہیں رکھ جائے گا کہیں کہو گے اسے کئی دیر لگتی ہے. کشف الغمار بری کی, علی صاحب مسیح کی, الفصول السائے کی, جلال النجوم ملا باقر مجلسی کی, تاریخ یعقوبی کی, علام اندراز تبرسی کی, مقاصد الطالبین اصفہانی کی, منتہی المقام مامکانی کی, تنقیح المقام مرزا استرابادی کی. ان سب نے لکھا سب سے پہلا بیٹا ہوا, اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا, اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ. دوسرا بیٹا ہوا, لوگ مبارکباد دینے آئے, مرتضیٰ مبارک اور اپنے بیٹا دیا. کہا خیر مبارک, کہا نام کیا رکھا؟ سیاہ کی 12 کتابیں, جار سے مائی کا لالا ہے, ہم کو چیلنج کر کے دکھائے, کعبے کے رب کی قسم ہے اگر یہ بات غلط ہو قیامت تک منبر پہ چلنا چھوڑ دے, اور اگر سچی ہو تو پھر تو اپنے منہ پہ کالک میں نہیں چھوڑ دے. دوسرا بیٹا ہوا, لوگوں نے کہا مبارک ہو. کہا خیر مبارک. کہا نام کیا رکھا؟ کہا محمد کے بعد یار غار کے علاوہ کس کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا رکھا جو فاطمہ الزہرا کے لیے میرا رشتہ مانگ کے آیا تھا, ابو بکر نام رکھا. تیسرا بیٹا ہوا, عمر نام رکھا. چوتھا بیٹا ہوا, عثمان نام رکھا. 5واں ہوا تو چچے کے نام پہ عباس رکھا. لوگوں نے کہا بنو ہاشم کے سردار اپنے چچے کو پیچھے کیا. کہا جس کو رب نے پیچھے کیا ہو علی اس کو آگے کیسے کر دے, علی اس کو آگے کیسے کرے؟ محبت نہ تھی تو یارو اس احسان کا بدلہ نہ چکانا تھا تو ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام. کبھی سناؤں گا, بات لمبی بات ہے, مولانا نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے, پھر سناؤں گا کبھی بات. اور آج اس عثمان سے حیا نہیں کرتے, اس کو گالی دیتے ہوئے حیا نہیں کرتے, اس کے خلاف لکھتے ہوئے حیا نہیں کرتے. کہ جب کونین کا تاجدار لیٹا ہوا تھا, صدیق آئے تو لیتے رہے, فاروق آئے تو, اور جب وہ آیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے, چادر اپنی پنڈی پہ ڈال لی. صدیقہ کائنات نے کہا آقا میرے بابا آئے لیتے رہے, میرے چچا عمر آئے لیتے رہے, عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا عائشہ الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ, میں اس کی حیا کا لاج نہ رکھوں جس کی حیا کا لاج آسمان کے فرشتے بھی رکھتے ہیں. اور وہ دن آیا کہ جس کی لاج آسمان کے فرشتے بھی رکھتے تھے آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. 40 دن بیت گئے ہیں, پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پہنچا ہے. ام المومنین مشکیزہ لے کے آئی ہے, سوار ہو کے
خچر پہ اس کو تیر مار کے بڑھا دیا گیا ہے. اور وہ امام مظلوم اپنے جھروکے سے جھانک کے کہتا ہے لوگوں جب مدینے میں مسلمانوں کے پینے کے لیے کوئی کنواں نہ تھا کون تھا جس نے اپنی جیب سے کنواں خرید کے دیا؟ جواب دینے والے نے کہا تو تھا. کہا جس کو میں نے خرید کے دیا جس کنویں سے پانی پینے کی مجھ کو اجازت نہیں ہے. کہا وہ کون تھا؟ جب مسجد کے بنانے کے لیے زمین نہ تھی کون تھا جس نے زمین کے لیے جگہ خرید کے دی؟ کہنے والے نے کہا وہ تو تھا. کہا آج اسی نبی کی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یارو 40 دن بیت گئے. بیوی نائلہ اٹھتی ہے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہے. آسمان سے نور برس رہا ہے. پیاس سے ہونٹوں پہ پتریاں جم گئی ہیں. چہرہ نورانی ہونے کے باوجود مرجھا گیا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے آقا آج 40 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچا. آج تمہارا 40واں روزہ ہے. ہر روز روزہ افطار کی نیت کے ساتھ کرتے ہو. افطار کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا. آج تم نڈھال ہو کیا کروں گی؟ فرمایا نائلہ غم نہ کرو. آج صبح کے وقت جب نیت ہی سے روزہ رکھا امام کائنات آئے تھے. ساتھ صدیق بھی تھے اور فاروق بھی تھے. فرمانے لگے عثمان رات روزہ کیسے افطار کیا تھا؟ میں نے کہا آقا نہ پانی تھا نہ کھجور صرف نیت کر لی تھی اللہ روزہ افطار کر لیا ہے. فرمایا عثمان غم نہ کرو آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. آج پھر ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا. کہا نائلہ غم کے دن ختم ہو گئے. ایک بدبخت دیوار پھانک کے آیا. ہائے عثمان قرآن سے تیری محبت کا کیا کہنا ہے؟ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھاما ہوا. کائنات پہ لرزہ طاری ہے. محمد کا ساتھی اپنا رخ اٹھا کے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتا. نائلہ پیچھے سے آواز دیتی ہے آقا دشمن آ گئے. فرمایا نائلہ آخری وقت میں قرآن کے حروف سے نگاہ تو نہ ہٹاؤ. چاہتا ہوں اور شوالا جب پوچھے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری نگاہ کس پہ پڑی تھی تو کہوں اللہ آتے ہوئے آخری نگاہ اگر پڑی یا تیرے محبوب کی مسجد پہ پڑی یا تیرے قرآن کے حروف پہ پڑی تھی. اس میں نیزہ مارا خون کا فوارہ چھوٹا. نائلہ فرماتی ہے عثمان کی تلاوت میں فرق نہیں آیا. ایک آگے بڑھا داڑھی کو تھاما اس چہرے پہ تھپڑ مارے جس چہرے پہ محمد نے بوسے دیے تھے. آگے بڑھ کے نائلہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے. کہتی ہے حسنین کو آواز دوں. فرمایا کعبے کے رب کی قسم ہے عثمان کو اپنا شہید ہو جانا گوارا ہے کسی ایک مومن کا خون بہانا گوارا نہیں ہے. اور مجھ کو تو صادق و مصدوق نے آج سے برسوں پہلے احد پہاڑ پہ شہادت کی بشارت دی تھی. نائلہ ہٹ جاؤ ان کو اپنا کام کرنے دو. عثمان اپنے رب کی تلاوت کر رہا ہے اپنے رب کے کلام کی. ایک اور آگے بڑھا اس نے تلوار کا وار کیا. بیوی تھی جھپٹ کے آگے ہوئی انگلیاں کٹ کے گر گئی. ظالموں کو ترس نہیں آیا لیکن عثمان نے اپنی نگاہوں کو قرآن کے حروف سے نہیں. گردن کٹ کے قرآن کے اوراق پہ پڑ چکی تھی. اور آج عثمان اپنے آقا کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے جا چکا تھا. لوگوں اس امام مظلوم کی شہادت کعبے کا رب گواہ ہے. اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑی مظلومیت کی کوئی داستان نہیں ہے. اور اس کی مظلومیت کا واقعہ اس لیے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ آج تک ظالموں کے ظلم کے تیر اس پر برس رہے ہیں. اور خوش نصیب ہو تم لوگ جو آج اپنی آنکھوں سے اپنی پلکوں سے اس کے جسم کے تیروں کو چننے کے لیے آئے ہو. مجھے یقین ہے عرش والا اس کی محبت میں بہائے ہوئے تمہارے ان آنسوؤں کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کی آبرو پر آپ کی آن پر آپ کی عظمت پر آپ کی شان پر
دروازے کی چوکیداری ہے، آپ کے غلاموں کی وفاداری کے لیے، آپ کے جانساروں کے نام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے اوپر مٹنے والوں کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ پر قربان ہونے والوں کی یاد کو سربلند کرنے کے لیے، آپ کی راہ میں اپنے آپ کو اپنے بچوں سے جدا کروانے والے، اپنے گھر والوں سے بچھڑنے والے، اپنی معصوم بچیوں کو چھوڑنے والے کے لیے آج بھی سیالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی سیالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح مولانا ابو الحسن اور مولانا یوسف کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی سیالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حافظ محمد شریف اور مولا میر کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر زندوں کا شہر ہے۔ اس شہر میں ملا کمال، ملا افضل اور شہنشاہ شاہجہاں کے استاد ملا عبد الحکیم جیسے لوگ پیدا کیے۔ اس نے آخری دور میں اقبال جیسا مرد قلندر پیدا کیا، اور آج ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ اہل حدیثوں تم بھی سن لو، میں تمہیں مخاطب ہو کے کہتا ہوں، آج مجھے فخر ہے اس بات پہ، کسی کا ڈر نہیں، نہ کسی کی مداخلت ہے۔ آج مجھے فخر ہے کہ میں اگر اس شہر میں نہیں ہوں تو گجرات کا پرزنٹ مفتی احمد یار اس شہر کی رگوں میں لہو کو گرم رکھ رہا ہے۔ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، سن لو اس شہر کی منتظمہ کے لوگوں، اور میں اپنے ان بھائیوں سے اختلاف کرتا ہوں جو انتظامیہ کا نام لیتے ہیں، وہ ایس سی ڈی ایس سی ڈی سی کمشنر، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا نام مت لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے سے گریز کی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ بیچارے نوکر ہیں، چاکر ہیں۔ بھٹو صاحب آئے، ان کی بوٹ پالش کرتے ہیں۔ سکندر مرزا صاحب تھے، ان کی ٹیڑھی ٹوپی کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ ناظم الدین تھے، ان کے لیے مرغے مہیا کیا کرتے تھے۔ اب ضیاء الحق صاحب آگے ہیں، ان کے لیے آیت الکرسیاں ہی بچے کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی بات نہ کرو، ان سے کوئی ہم کو گلا نہیں، نہ ہمارا ان کے خلاف کوئی کلیم ہے۔ کل اگر ضیاء القاسمی آ جائے، عبد الستار نیازی آ جائے، مولانا عبداللہ آ جائے، یہ ان کے راستے کی گرد صاف کریں گے، ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے۔ ہمیں گلا اسلام آباد میں بیٹھنے والے اور حکمران سے ہے جو نام سرور کائنات کا لیتا ہے اور اپنی پناہ میں غلام احمد کے بیٹوں کو جگا دیتا ہے۔ ہمارا اختلاف، ہم ایس سی کے خلاف بات کرنا، ڈی سی کے خلاف بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایس سی اور ڈی ایس سی ہم نے دیکھے ہوئے، ہمارا ملزم سیالکوٹ کا نہ ایس سی ہے نہ ڈی سی ہے، ہمارا ملزم ضیاء الحق ہے جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ 35 برس کے طویل عرصے میں کسی شرابی حکمران نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے پہلے حکمران غلط کام کرتے تھے، ان کی بات سوشلزم کی طرف منسوب ہوتی تھی، کمیونزم کی طرف منسوب ہوتی تھی، انحاف کی طرف منسوب ہوتی تھی، بے دینی کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ آج یہ نامدہو پڑھ کے جو بات کرتا ہے وہ بات مجبور اور بے کس و مظلوم ملا کی طرف منسوب ہوتی ہے، حالانکہ مولوی کا اس دور کے اقتدار میں کوئی ہاتھ نہیں ہیں، اور اس لیے رہا کرتے ہیں کہ جگرداروں کی، سرور کائنات کے وفاداروں کی گردنیں اونچی ہو اور اب پہچان سکے ضمیر فروش کون ہے اور منبر و محراب کا وارث کون ہے۔ ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں، لیکن سن لو یا الحق، سن لو
ہو جاؤ. اور یاد رکھو اسلم قریشی کی یاد کے منانے کے لیے لاکھوں پرسندان توحید موجود ہیں. تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہے جب غلام احمد اس ملک میں برسر اقتدار تھا, لوگ اس کے سامنے گردنیں جھکایا کرتے, اس کے سامنے اپنے آپ کو خم کیا کرتے. اور جب وہ مر گیا کراچی میں ڈنڈورا پٹوایا گیا. ایک عدد مولوی چاہیے جنازہ پڑھنے کے لیے. لوگوں نے کہا اس کا جنازہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مردود نہیں بنانا چاہتے. اسلم قریشی کعبے کے رب کی قسم ہے وہ نہیں مرا, اور اگر مرا ہوتا تو آج ہم وہاں بھی اس کا ذکر کیسے کر رہے ہوتے. ہم نے تو کبھی مرا ہوا کا ذکر نہیں کیا, ہم نہیں کرتے. ہم نے جو ذکر کیا اس لیے کیا کہ ہم سوچتے ہیں ہر کس نئی رفتار کے دن زندہ شدائش سب تک بر جرید آئے عالم زمان ماں جاؤ لال کوٹ کے در و دیوار پہ اسلم قریشی کا نام لکھا ہوا, اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلام کو بھی اسلم قریشی کا نام لکھ کے چھوڑنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کس میں آئے محمد کے غلاموں کو مٹانے والے, اور مٹنے کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں. اور محمد کو مٹنے والے ان کا نام آتا ہے, لبوں سے سلام نکلتا ہے, آنکھوں سے آنکھیں چھلک پڑتے ہیں. وہ مرتے ہیں, وہ نہیں مرتے. مرے تو میں سیالکوٹ کا رہنے والا اسلم قریشی کی بستی کا واقعی تمہیں دعوت دیتا ہوں. یہاں ایک محترم بزرگ کا بھی نام دیا گیا ہے. عادت نہیں ہے ہماری دوستی کی, حیا رکھنے والے لوگ ہیں. سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہے, اتنی سی بات کہتا ہوں, اس کو کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں سیالکوٹ کی لاج کے لیے ہی اسلم قریشی کا نام لینے تھے, اور کوئی بات نہ تھی. ختم نبوت کا خیال رکھا, اپنی بستی کا تو خیال رکھ لیتے. لوگ کیا کریں گے. اور اقتدار یہ چلتی ہوئی دیوار میرے مولانا سیدی مرشدی ابوالکلام آزاد نے کہا تھا, کہا اقتدار یہ ایسا سایہ ہے جس کو کوئی تھامنا چاہے تو تھام نہیں سکتا. کبھی ڈھلتی ہوئی چھاؤں کو بھی کوئی تھام سکتا ہے. آج پھرتے ہو, اچھلتے ہو, اینٹتے ہو, لڑواتے ہو, مسکراتے ہو, کبھی منہ کٹواتے ہو, کبھی بڑھاتے ہو, اور ہم پہ روک جلاتے ہو. اس دن بات کر لو جب کرسی الگ ہوگی تم الگ ہوگے. ہمارے استقبال کے لیے پھر لاکھوں آدمی ہوں گے, اور لوگ تمہارا چہرہ دیکھ کے رخ پلٹ جائیں گے. ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں جانتے تم سے پہلے یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ ایوب خان جس نے یحییٰ کو اقتدار سونپا تھا, ہزارے کی سڑک سے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے. اقتدار لینے والا آنکھیں بچا کے گزر رہا ہے. اقتدار چلا آج کہتے ہو میں الیکشن نہیں کرواؤں گا, اس روز ایسے پر مکان کرائے گا, کوئی خالی نہیں کرتا, کرسی کون کر رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ نہیں کروائے گا. کیا کہہ رہے ہو بھی کافی کہتا ہے الیکشن نہیں کرواؤں گا. میں نے کہا کوئی درویش کسی کا مکان کرائے پر لے لے, جب تک اس کا بستر اٹھا کے بعد نہ پہن کر مکان خالی نہیں کرتا. یہ کہتا ہے الیکشن نہیں کرواؤں گا. ہم کہتے ہیں کروا لو. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بسترے پھینک کے تھک گئے ہیں آپ کو. اگر تم نے بھی بستر پھینکوا کے ہی جانا ہے تو بچی تیار ہو جاؤ. ہم نے بھی مالش کروا لی ہے, اب تیار ہو جاؤ. دن بیٹھ کے نکال رہے ہیں. یہ اکبر ساتھی ایران کا گٹا کھا کے آیا ہے ہمارا, اسی لیے کھا کے آیا. میں نے پوچھا خمینی نے کیا کہا, کہہ رہے بس آنکھوں سے اشارے کرتا تھا اسلام آباد کی طرف. میں نے کہا تمہیں خمینی کرتا تھا, مجھے صافات کرتا تھا. اشارے سارے اسلام آباد ہی کی طرف کر رہے ہیں. اور سن لو اگر اسلم قریشی کے قاتل تم کہتے گرفتار نہیں ہوتے, کیا وہ گرفتار نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں چلتا تو تم اقتدار سے کیوں بیٹھے ہوئے, تمہیں کس چیز نے کہا ہے تم کرسی سے ہو, اگر تم سے چوکیداری نہیں ہو سکتی تو یہاں کون کہا. بڑے پیسے گورنمنٹ سے مسلمانوں کو تم نے کھا لیے. خدا کی قسم ہے عجیب بات ہے. نوکر مالک بن گئے اور ہم جیسے مالک جو ہے کھجل خراب ہو رہے ہیں.
مسلمانوں کے لبوں پر اسلم قریشی کا نام گرا دیں گے اور تمہارا اقتدار اور اختیار گرا دیں گے. اور وہ دن آئے گا جب تم پچھتاؤ گے کہ ختم نبوت کے ایک دیوانے کے خون کو ضائع کرنے کی سزا کتنی بڑی ہوئی ہے. تم نہیں جانتے یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ مدینے والی سرکار کی عظمت کا مسئلہ ہے اور کعبے کے رب کی قسم ہے. جو مومن اس کائنات کے شہنشاہ سے مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتا اس کے ایمان میں خلل ہے. اور کعبے کے متوالوں سرور کائنات کے جیانوں سن لو, آج کعبے کا خدا سرور کائنات کے اس فدائی کے خون کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا اور مدینے والے آقا کے غلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اور کیا پتا ہے صرف یہی خون اس ملک سے جھوٹی نبوت کے پیروکاروں کے خاتمے کا سبب بن رہا ہے. انشاءاللہ کرے گا اس ملک سے مرزائیت ختم ہوگی اور مرزائی اس ملک سے جائیں گے. ان کی عبادت گاہوں پہ قبضہ ہوگا. ان کے کچھ گناہوں کو مومنین محمد اپنے پاؤں کے نیچے رات کے ہاتھ بنا دیں. الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. حضرات محترم, اہل حدیث کے ایک ادنا چوکیدار کی حیثیت سے میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس گھر کی چوکیداری کا فریضہ اس کو سونپا گیا تھا ایک ایسے وقت میں جب کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے. آج میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اسی طرح کی عمری ہوئی رحمتوں سے جس طرح چلیوٹ کے آسمان سے آج بادل اٹھے ہوئے ہیں, میں بہت تھوڑے عرصے کی چاکری کے بعد اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب گھر کے مالک جان اٹھے ہیں اور اس نسبتاً چھوٹے قصبے میں چلیوٹ کے اس وسیع و عریض میدان میں آج گھر کے مالک نہ صرف جان کر ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں بلکہ وہ میرے جذبات کو گرما رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اب مل کر محمد کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں. اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ جوان بیٹے, میرے یہ محترم
کی بندگی میں بیٹھ دیا ہے.